وقال الله تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں. معزز سامعین اور معزز سامعات، حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود سلام کا نذرانہ اور تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا. میرے معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت مجھے لب کشائی کرنی ہے، اس کا عنوان ہے صحابہ کرام کے فضائل. یہ موضوع اختیار اس لیے کیا گیا کہ پہلی بات تو ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، پہلی بات، اور اس وقت فیس بک اور یوٹیوب کے اندر ایک مولانا ہے جن کا نام ہے سلمان ندوی. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی بدتمیزی کی ہے، بہت اول پول بکا ہے، اور وہ صحابی جن سے سب سے زیادہ حدیث 5000 سے زائد حدیث مروی ہے، اس آدمی کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں بہت نازیبا کلمات کہے ہیں. اس سے پہلے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، یہ ہر وقت نام سے تو مسلمان ہے یہ، لیکن ہر وقت اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کبھی تو اللہ کے رسول کے اوپر، کبھی اسلام کے اوپر، کبھی ہماری شریعت، ہمارے مذہب کے اوپر یہ زبان کھولتے رہے ہیں. لیکن سلمان رشدی کے بعد یہ سلمان ندوی ہے، جو کبھی سعودیہ عربیہ کو، کبھی خانہ کعبہ کو، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے. اور ویسے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے فرقے موجود ہیں جو خاص کر کے اس مہینے میں حضرت ابو بکر سے لے کر کے عمر، عثمان تک کا سب کو گالیاں دیتے ہیں. باقاعدہ ان کی مجالس ہوتی ہیں اور معزز اور محترم صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور ان کو عبادت سمجھا جاتا ہے. اسی مہینے میں خاص کر کے شیعہ حضرات، میرے بھائیوں، اس لیے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کا کیا ادب اور احترام رہنا چاہیے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے کیا محبت رہنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لمحے کے لیے رکنا، چند لمحے کے لیے آپ کے پاس ٹھہرنا، یہ ہماری ساری عبادت سے بہتر ہے. یہ صحابہ کرام کا مقام تھا میرے بھائی. اور آج ہم نے صحابہ کرام کا مقام اتنا گرا دیا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو رب العالمین نے معیار بنایا ہے کہ اگر تمہارا ایمان بھی
انہی صحابہ کرام کے ایمان کے طریقے سے ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک، اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ فائز ہونے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ایسی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے. اور ان صحابہ کے بارے میں آج مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہے کہ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے ہم رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہنا چاہتے. سوچئے، جبکہ رب العالمین نے ان کے ناموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. میرے بھائیوں، آج کے جمعے میں انشاءاللہ کچھ باتیں اسی صحابہ کرام کے فضائل کے تعلق سے کی جائیں گی. سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو. صحابی کہیں گے اس آدمی کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو. بہت سارے صحابی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے لیکن اسلام نے قبول کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کیے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور جب تک آپ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ان کو مخدرم کہتے ہیں، ان کو صحابی نہیں کہیں گے. تو نبی کو اس ساتھ میں ملاقات کرنا کہ ایمان ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا ہو. ایمان لا لیا، 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد اسلام سے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اسے صحابی نہیں کہتے ہیں. اس کو صحابی کہتے ہیں چاہے چند لمحے کی ملاقات کیوں نہ ہو، 10 منٹ 5 منٹ ہی آپ سے ملاقات ہوئی ہو، وہ صحابی کے اندر شمار ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے صحابہ کرام جس طریقے سے تم ایمان لائے ہو، یہ اہل کتاب، یہ مکہ والے بھی اگر ایمان لے آئے تو یہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، سب سے اچھے زمانے کے لوگ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین، سب سے معزز اس روئے زمین پر سب سے بہترین اگر ہستی کوئی ہے تو وہ میرے زمانے کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ہیں، میرے ساتھ موجود جو صحابہ کرام کی جماعت ہے وہ ہے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر جو صحابہ کے بعد جماعت آئی تابعین کی، جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، دین سیکھا، ان کو تابعی کہتے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی تبع تابعین. پھر اس طریقے سے دھیرے دھیرے جتنا قیامت قریب ہوتی جائے گی اتنے لوگ کم اچھے ہوتے جائیں گے. سب سے بہترین لوگوں کا تذکرہ جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ. میرے بھائیوں، اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق فرمایا طوبی لمن رآنی. طوبہ کا مطلب 2 معنی ہوتا ہے، ایک تو خوشی، خوش آمد، اس کے لیے مبارکباد، اور دوسرا جو معنی ہے طوبہ کا، جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے طوبہ کہ جس کی مسافت اگر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا ہے تو 100 سال بھی سفر کرتا رہے، اس ایک درخت کا جو چھایا رہتا ہے، سایہ رہتا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو طوبی لمن رآنی، اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، مجھ سے ملاقات کیا. اور کون لوگ ملاقات کرنے والے ہیں؟
जो लोग अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? सहाबी कहते हैं। तो सहाबा किराम की फजीलत है। और फिर उसके बाद फरमाया कि जिन लोगों ने मुझे देखा है उनको देखने वालों के लिए तौबा है, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए जन्नत का दरख्त है। तो इस हदीस के अंदर भी जो सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम, ताबईन और फिर तबे ताबईन की फजीलत बयान की है। मेरे भाइयों, इस रूए जमीन का कोई कितना नेक आदमी क्यों ना हो, 10 बार नहीं 100 बार हज कर लिया हो, दिन रात उसका सर सजदे में पड़ा रहता हो, नफिल नमाज पढ़ता रहता हो, पूरे गांव की देखभाल करता रहता हो, लेकिन वो सहाबा किराम के मकाम को नहीं पहुंच सकता है। कोई कितना बड़ा नेक बंदा क्यों ना हो। हदीस सुनिए, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, फरमाते लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ल उहुदिन, अगर तुम में से कोई आदमी उहुद पहाड़, तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला है, उस पहाड़ उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा कर दे, तुम में से, हम में से, उम्मतियों में से बात चल रही है कि अल्लाह के रसूल की उम्मतियों में से कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, लेकिन जो सहाबा किराम ने एक मुद जौ या खजूर जो सदका किया था उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। तकरीबन 5-6 किलो एक मुद का जो होता है, मतलब तकरीबन 6 किलो या कहीं पर 5 किलो के करीब करीब, यानी 5-6 किलो जो सहाबा किराम ने खर्च किया था, हम उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दें लेकिन हम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। ये बता करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह कर दिया है कि तुम कभी सहाबा किराम से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। आज जानते हैं कितने ऐसे अफराद हैं, कितनी ऐसी जमातें हैं जो सहाबा किराम के आमाल को कम समझती हैं और अपनी तरफ से नई नई चीजों को ईजाद करती हैं। वो सहाबा किराम को जरूरत नहीं थी, वो बड़े नेक थे, हम अपनी तरफ से करेंगे। ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी बिदअत का वजूद आज लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तो ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि कोई आदमी चाहे कितना मुत्तकी, कितना नेक, कितना परहेजगार क्यों ना बन जाए, लेकिन वो सहाबा किराम के मकाम को नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पूरे बंदों के दिलों के ऊपर नजर डाली, पूरे बंदे के जितने बंदे थे सबके दिलों के ऊपर नजर डाली, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पसंद किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पसंद किया और फिर उसके बाद उनको नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया। कितने लोग थे मक्का में, लेकिन सब लोगों, मदीना का और मक्का पूरी दुनिया के लोगों में सबसे अच्छा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत के लिए, रिसालत के लिए चुन लिया अल्लाह के रसूल को। फिर हदीस के अल्फाज हैं, फिर दोबारा नजर डाली अर्श वाले ने अपने पूरे बंदों के दिलों पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सहाबा किराम के दिल बड़े पसंद लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम को चुन लिया, अपने नबी की सोहबत में लगा दिया, उनकी मदद में लगा दिया। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कितने लोग थे, लेकिन सबको सहाबी बनना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके दिल को चुना वही लोग सहाबी हुए और वही लोग मुश्किलात और मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बात पर अमल करने के लिए और जाने कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मेरे भाइयों, आप जानते हैं सहाबे किराम का मकाम देखना है तो आइए, ऐसे ऐसे वाकयात हदीसों के अंदर हैं, आपको यकीन नहीं होगा। सहाबे किराम का सिर्फ वजूद, सहाबे किराम का किसी जंग में मौजूद रहना, ये सिर्फ जंग जीतने के लिए काफी था। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ایک ایسا وقت آئے گا میری امت کے اوپر کہ جب وہ لوگ کسی لشکر کو بھیجیں گے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جہاد کے مورچے پر، چنانچہ جب وہاں آمنے سامنے جماعتیں ہوں گی تو پوچھا جائے گا وہاں پر، کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ جواب دیا جائے گا ہاں، ہمارے جماعت کے اندر، ہمارے صف کے اندر ایسا آدمی موجود ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ چنانچہ اس صحابی کی فضیلت کی وجہ سے اس جنگ کو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حق میں کر دے گا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام کا وجود رہنا کسی جنگ میں یہ جنگ جیتنے کی وجہ بن جاتی تھی میرے بھائیوں۔ اور آج ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا پتا ہے آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں؟ کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ ایسے ایسے واقعات حدیثوں کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ صحابہ کرام سے محبت کیا کرو۔ تم صحابہ کرام سے محبت کرو گے، عرش والا تم سے محبت کرے گا۔ حدیث سنیے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ جو مدینہ والے انصار ہیں، ان سے صرف مومن آدمی ہی محبت کرنے والا ہے۔ منافق آدمی جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ کبھی ان صحابہ کرام سے محبت نہیں کرے گا۔ اور فرماتے ہیں فمن احبهم احبه اللہ، جو ان صحابہ کرام سے محبت کرے گا، جو ان صحابہ کرام کا احترام کرے گا، عرش والا بھی اس سے محبت کرے گا، اس کا احترام کرے گا عرش والا۔ ہم نبی کے چاہنے والوں کا ادب احترام کریں، ان سے محبت کریں، عرش والا ہم سے محبت کرے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو ان سے نفرت کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، عرش والا بھی اس سے نفرت رکھے گا، اس سے بغض رکھے گا۔ کیا بتائیں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی فضیلت؟ ایک نہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا تیاری کی تم نے؟ تم کو قیامت کی بڑی جلدی ہے، کیا تیاری ہے؟ کہ اللہ کے رسول کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم سچی محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سے کبھی بھی ہم لوگ اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا آج کے دن ہوئے تھے جب یہ حدیث اللہ کے سننے بولی۔ کیوں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم مقام اور مرتبے میں عمر اور ابو بکر کے پاس نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ہم عمر سے محبت کرتے ہیں، ہم عثمان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم جنت میں ان کے ساتھ ہیں، ہم جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا ایمان ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرے بھائیوں کم سے کم ہم عمر سے، ابو بکر سے محبت کر سکتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کر سکتے ہیں، اور وہ محبت کی وجہ سے ان کا جوڑ ہمیں جنت میں ملنے والا۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ ہم اگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ یہ یہودیوں کے اور مجوسیوں کے، نصرانیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا وہی کریں گے، ہو بہو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔
इतनी बड़ी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई। और आज देखिए हूँ बहू मगरिब की तकलीद हो रही है, चाहे बाल कटिंग में हो, चाहे सलवार पहनने में, चाहे कपड़े की डिजाइन में, चाहे हर चीज का आप मुकाबला कर लीजिए। तो एक अलग मौजू है कि आज मगरिब की तकलीद और यहूदियों की, मजूसियों की, नसरानियों की तकलीद हमारे घरों में कितनी हो रही है। नबी की पेशीनगोई थी, आज पूरा मुकम्मल हो रही है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजीद फरमाते हैं कि बनी इसराइल 70 पर 2 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 70 पर 3 फिरकों में बटेगी, एक फिरका और ज्यादा होगा। चुनांचे जब ये बात हो गई, अल्लाह के रसूल की बात खत्म हो गई, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने सारे फिरके होंगे तो फिर इन फिरकों में जन्नत में जाने वाला कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबके सब फिरके जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। चुनांचे सहाबे किराम ने पूछा कौन है वो लोग, कौन सा फिरका? कहा मा अना अलैहि व असहाबी। सुनिए, सहाबे किराम की पैरवी कीजिए, सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कीजिए। जिस काम को सहाबे किराम ने नहीं किया है उसको करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सहाबे किराम से इस काम के बगैर राजी हो गया था, तो हमसे भी राजी हो जाएगा। उन कामों की करने की जरूरत नहीं है, बिदात को इजाद करने की जरूरत नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस पर मैं और मेरे सहाबे किराम वही फिरका जन्नत में जाएगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कौन कितना सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने वाला है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी तरफ से कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस पर मैं और मेरे सहाबे किराम है वही जमात जन्नत के अंदर जाएगी। अब इसलिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबे किराम की पैरवी करना चाहिए। जिन मामलात में हदीस के अंदर नहीं कुछ मिलता है वहाँ पर हम सहाबे किराम के ताल्लुक से देखेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर तुम्हें कुरान और हदीस के अंदर ना मिले तो तुम खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में देखो, सहाबे किराम की जिंदगी में देखो, तुम्हें मसले का हल मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान किया है सहाबे किराम की। यही नहीं, देखिए तमाम के तमाम सहाबे किराम मगफूर हैं और जन्नती हैं। छोटे और बड़े सहाबे किराम, उनकी जिंदगी में उनसे कुछ जाने अनजाने में गलतियां हो गई तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ कर दिया है। किसी गलती को लेकर के किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करना, किसी को बुरा भला कहना, ये हमारे शायाने शान नहीं है। उनका मकाम इतना बड़ा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया और कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबे किराम की जब भी बात आए तो सहाबे किराम का नाम भी ताज़ीम के साथ लेना चाहिए, अदब के साथ लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अकरिमू असहाबी, सुनन कुबरा की रवायत है कि तुम लोग मेरे सहाबे किराम की ताज़ीम करो, मेरे सहाबे किराम की इज्जत करो, उनका एहतराम करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आज हम जब सहाबे किराम का नाम आए हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहना चाहते। आप बताइए, सोचिए, उनका एहतराम का इतना मकाम होना चाहिए था कि हम उनके नाम को अदब से लें। और वो जमात, मैं क्या बताऊं आपके सामने, ये सहाबे किराम की जमात ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का लश्कर है। अंदाजा लगाइए, अल्लाह का लश्कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह का गिरोह है। आप अंदाजा लगाइए वो सहाबा किराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा लेवल लगा दिया कि ये तो
اللہ رب العالمین کی جماعت ہے، اور اس جماعت کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ایسا رہے. آپ جانتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے پنجتن کلمہ، پنجتن یہ محرم بہت چلتا ہے، صرف ہم 5 لوگوں کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں. پنجتن 5 لوگوں کو، کون کون؟ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ، حسن حسین اور علی، بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، حسن حسین اور علی، بس یہ 5. اور ہمیں کسی صحابے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر کی ضرورت نہیں، عمر کی ضرورت نہیں، عثمان کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. یہ اعلان کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے گھروں پر، کتنی دیواروں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جس کے اندر یہ 5 نام آتے ہیں، جس کو پنجتن شعر کہتے ہیں. میرے بھائی ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسا عقیدہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے صحابہ کرام کو. چنانچہ میرے بھائیوں ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے، وہ کبھی بھی ہماری زبان سے ایسی بات نہ نکلے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو جائے. کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو جائے. سنیے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یہ آرڈر ہے کہ جب میرے صحابہ کرام کا تذکرہ چلے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کرو، اپنے زبان سے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. اور جانتے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی وہ چلا گیا. سنیے حدیث، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے میرے صحابہ کرام کو گالی دی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، کسی طریقے سے ان کی شان میں گستاخی کی، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، پوری دنیا والوں کے لوگوں کی لعنت ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی لعنت. اور جانتے ہیں یہی نہیں، ایک اور حدیث فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے گا اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے فرض اور نفل کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا اللہ رب العالمین. کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی شان میں کبھی بھی اچھی بات کہنا چاہیے، کوئی ایسا جملہ اپنی طرف سے نہ آئے کہ جس سے صحابہ کرام کی تنقید ہو. میرے بھائیوں 2-3 واقعات ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جب اس روئے زمین پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. سلمان ندوی نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، چاہے جس طریقے سے آئے، لیکن عذاب آئے گا، کیونکہ جس نے بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی وہ بچ نہیں سکتا ہے. دنیا میں تو اس کو عذاب ملنا ہی ہے، آخرت کا عذاب اللہ رب العالمین سے اور مزید دینے والا ہے. قاضی ابو سعید فرماتے ہیں کہ جامع منصور میں ایک علمی حلقہ لگا ہوا تھا، علمی مجلس، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوال جواب چل رہا ہے. ایک نوجوان آتا ہے، نوجوانوں سے بہت ہوشیار رہیے، نوجوان کیا ہے آج کل قرآن اور حدیث سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک نوجوان آیا، نوجوان آ کر کے ایک مسئلے کے تعلق سے سوال کرتا ہے. چنانچہ وہ عالم دین ان کو جواب دیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں. وہ نوجوان، میں ابو ہریرہ کو غیر فقیہ مانتا ہوں، ابو ہریرہ اچھے آدمی نہیں تھے، ابو ہریرہ کی باتوں کو میں تسلیم نہیں کرتا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، کچھ جملے کہے. ابھی قاضی ابو طیب کہتے ہیں کہ ابھی بات چل ہی رہی تھی، اسی وقت اوپر سے ایک موٹا سانپ اژدہا نیچے گرتا، سانپ گرتا ہے، پورے مجلس کے لوگ اٹھ کر کے بھاگنا شروع کرتے ہیں، اور وہ سانپ جو ہے اس نوجوان کے پیچھے پیچھے جا رہا، پیچھے پیچھے جا رہا. لوگوں نے کہا اس نوجوان سے، توبہ کر، تو توبہ کر، تو نے ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کی ہے، توبہ کر.
اس نے جب توبہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے صحابی کی شان میں گستاخی کی، اس کے بعد کہتے ہیں لوگ آدمی بیان کرتے ہیں واقعے کو، کہتے ہیں اس کے بعد سانپ آٹومیٹک غائب ہو گیا، کہاں گیا کسی کو پتا نہیں چلا۔ یہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب۔ اگر توبہ نہیں کرتا وہ نوجوان، اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اللہ جانتا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے مصر کے ایک عالم ہیں ابو ریہ، مصر کے، وہ عالم نہیں جاہل ہے، وہ انہوں نے مصطفیٰ سبائی نے بیان کیا کہ وہ جاہل ہیں، انہوں نے صرف اپنے نام کو لوگوں کے اندر مشہور کرنے کے لیے ایسی باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ ابو ریہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یہ حدیث گڑھا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کے پاس کیوں رہتے تھے؟ ان کو پیٹ کی بڑی بھوک لگتی تھی، یہ ہر وقت کھانے کے لیے اللہ کے رسول گھر کے پاس رہتے تھے۔ اور نعوذ باللہ ابو ریہ ظالم نے یہاں تک کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بلائے لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، اور نہ جانے ان کو گالیاں دی اور گستاخیاں کی، بہت سارے الزامات ان کے اوپر لگائے۔ چنانچہ مصطفیٰ سبائی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس ابو ریہ کے جس نے کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا تھا، گالیاں دی تھی، کہتے ہیں جب یہ مرا تو مرنے سے پہلے اتنا زیادہ خوف اور ہراسے میں تھا، ڈرا ہوا تھا، اور افسوس کے ساتھ اس کی زبان سے ابو ہریرہ یہی نکل رہا تھا، اس کے علاوہ اس کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اور جب مر گیا نا تو مرنے کے بعد اس کا پورا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ گیا، پورا کالا پڑ گیا، ایک دم کالا ہو گیا اس کا چہرہ۔ تو کہتے ہیں مصطفیٰ سبائی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ابو ریہ جو مصر کا رہنے والا تھا، یہ اپنی شان بڑھانے کے لیے ایک صحابی کی شان میں گستاخی کیا، جس کی وجہ سے اس کی حالت ہوئی کہ یہ مرنے کے وقت پورا کالا ہو گیا اور زبان سے ابو ہریرہ نکل رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ملک شام گیا، کسی کام سے ملک شام گیا، ملک شام جب گیا تو میں نے وہاں نماز ادا کی، نماز ادا کیا تو امام جو تھا، امام وہ نماز سلام پھیرنے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے شان میں گستاخی کر رہا ہے اور بددعا کر رہا ہے، حضرت ابو بکر کے لیے بددعا کر رہا ہے مردود۔ چنانچہ کہتے ہیں امام مستغفری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں پھر چلا آیا اور 1 سال کے بعد مجھے پھر جانا ہوا ملک شام۔ جب میں گیا تو نماز ادا کی میں نے، تو نماز کے بعد جو دوسرا امام تھا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں مداحیہ کلمات اور ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ تو امام مستغفری کہتے ہیں میں نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے جو تمہارا پرانا امام تھا وہ کہاں گیا؟ تو لوگ امام مستغفری کو لے کر کے گئے اور گھر کا دروازہ کھولا، اور گھر کا دروازہ کھولنے کے بعد جب دیکھا امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں اس امام کی حالت جو چہرہ تھا کتے کی طریقے سے اس کا چہرہ بن گیا تھا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رک ہی نہیں رہے تھے، آنسو گرتے جا رہا تھا اور چہرہ کتے کی طریقے سے بن گیا۔ دیکھیے یہ چاند پر تھوکنے کی سزا ملی تھی اس کو۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر جن کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں، ان کو نماز کے بعد بددعا کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو نتیجہ دکھا دیا۔ میرے بھائیوں ایسے واقعات ایک دو نہیں، بہت بے شمار واقعات ہیں۔ حدیث کا ایک واقعہ جس کو آج کل خاص کر کے شیعہ حضرات جو اہل بیت سے بڑی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ ایک واقعے کا سہارا لیتے ہیں، واقعے فضت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کیے ہوئے ایک بہت بڑی کھجوروں کا باغ مال غنیمت میں ملا تھا، بغیر جنگ کیے ہوئے۔ چنانچہ ان کھجور کے باغوں سے سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی، اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، جو کھجور سے نکلتے تھا پیسہ یا کھجور، وہ اللہ کے رسول کے گھر کا خرچہ چلتا تھا، اور اگر بچتا تھا تو جو دوسرے ضرورت مند رہتے ان کے اوپر تقسیم ہوتا تھا۔ چنانچہ سنیے گا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بادشاہ بنتے ہیں. جب مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں. کس لیے؟ کہتے ہیں کہ سنیے ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بیٹی ہوں نا، تو جو حصہ ہے مجھے دیجیے، جو باپ کے مال میں وراثت ملتی ہے مجھے چاہیے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو فاطمہ، جو انبیاء کرام چھوڑ کر جاتے ہیں کوئی بھی چیز رہتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، ان کے بیٹوں میں یا بچوں میں نہیں بچتا ہے. ان کو حدیث سنایا کہ آپ کے والد محترم ہمارے نبی محترم کا یہ فرمان ہے کہ جو انبیاء کرام چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پورا کا پورا صدقہ ہوتا ہے. اور وہیں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، قسم کھا کر کے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اہل بیت کو خرچ اس کھجور کے باغ سے دیا کرتے تھے، میں ابو بکر بھی بالکل اسی طریقے سے آپ کے گھر کی اور اہل بیت کی گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کروں گا. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی آئیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد، 1-2 ہفتے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے. حضرت علی سے کہا اندر آنے کی اجازت ہے. حضرت علی نے فاطمہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا علی تم کیا کہتے ہو؟ آنے دیجئے. ٹھیک ہے آنے دیجئے. جانتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے گئے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے دل میں کسی طرح کی کوئی رنجش نہ ہو کہ میرے باپ کا حصہ ابو بکر نے مجھے نہیں دیا ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس بات کا تذکرہ کرنے کے لیے پھر حضرت فاطمہ کے پاس آئے، بات چیت ہوئی. بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم راضی ہیں؟ کہا ہاں میں راضی ہوں. یہ بات حدیث کے اندر ہے، اتنی بات صحیح حدیث کے مطابق ہے. اب دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں ارے فاطمہ جب گئی تھی ابو بکر کے پاس، ابو بکر نے فاطمہ کو وہاں اپنے گھر سے اپنے آفس سے نکال دیا اور حصہ لینے گئی تھی، حصہ نہیں دیا اور حضرت فاطمہ اتنا ناراض ہو گئی تھی کہ ان کے مرنے کے وقت تک حضرت ابو بکر سے بات نہیں کیا. یہی نہیں، حضرت فاطمہ نے یہ بھی کہا اپنے شوہر علی سے کہ میرے جنازے میں ابو بکر کو عمر کو مت بلانا. ایسی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگوں نے بیان کیا ہے. اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مطلب ان کی ایک وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے رات میں دفن کرنا. تو ان لوگوں نے ان شیعہ روافض نے یہ اس سے پکڑا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اتنی ناراض تھی کہ چھپے طور سے اپنے دفن کرنے کے لیے کہا کہ ابو بکر کو عمر کو پتہ نہ چلے اور مجھے رات میں دفن کر دینا. میرے بھائیوں یہ حدیثوں کے اندر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس واقعے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی دشمنی اور کوئی ناراضگی نہیں ہے. لیکن یہ ظالم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کو بیان کر کے اپنی طرف سے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور نہ جانے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اس دنیا میں جن لوگوں نے میرا احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے. یہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں جن کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، عرش والا دے گا. میرے بھائی ایسے واقعات ہیں
جب جب اس روئے زمین پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے نتیجہ اچھا نہیں ہوا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقع آتا ہے کہ جب ایک عورت نے مروان کی حکومت میں جب ایک عورت نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین کو قبضہ کیا ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنمنٹ جو حکومت تھی کورٹ میں گئے, اور جب مروان نے پوچھا تو کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے مروان, جن کانوں نے یہ سنا ہو کہ اگر اس روئے زمین پر کوئی آدمی کسی کا ایک بالش زمین قبضہ کرتا ہے, قیامت کے روز 7 بالش جو زمین ہے پورا ملا کر کے اس کے گردن میں ڈال دی جائے گی, اس کے باوجود میں ایسا کر سکتا ہوں. چنانچہ بڑے عمر والے تھے, مروان نے مسئلے کو خارج کر دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جب کورٹ سے باہر نکل رہے تھے انہوں نے بد دعا کی, اے اللہ جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی, اللہ تو اسے اندھی کر دے اور اسے اس کی زمین میں موت دے. چنانچہ جانتے ہیں جس عورت نے حضرت سعد پر الزام لگایا تھا وہ عورت کچھ دنوں کے بعد اندھی ہو گئی اور اپنے ہی زمین جس پر الزام لگایا تھا اسی زمین میں کام کرتے کرتے ایک کھڈا آیا, گری اور اسی میں مر گئی. میرے بھائیوں, ایسے بے شمار واقعات ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کا بہت ہی ادب اور احترام کرنا ہے, صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کرنا ہے. ہم جانے انجانے کبھی بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا ہے, کیونکہ جس سے رب راضی ہو گیا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم اگر کچھ بولنے چاہیں گے سلمان رشدی کی طریقے سے, سلمان ندوی کے طریقے سے, تسلیمہ نسرین کی طریقے سے, تو بس اپنا ایمان اور اپنی آخرت برباد کریں گے. اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی صحابہ اور صحابیت کا تذکرہ ہو, جب بھی ان کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں, ہمیں سننے, ہمیں عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام کی جماعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.